بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتم کمال بے ادبی شاہ ذکرم برمن درویش نگر برحال من خستہ و دلریش نگر ہر چند نیم لائی کے بخشائش تو برمن منگر بر کرم خیش نگر سامعین محترم اللہ کریم کا بے پائے فوحسان ہے کہ باری علم نظر نے اپنے پیارے بندے استاد القراء فخر القراء استاد المجودین شمع غزالی زمان سبحان حضرت علامہ قاری فدا حسین صاحبی قدس سر العزیز آپ کے سالانہ عرس مبارک کی اس بابرکت تقریب میں ہم سب کو مل بیٹھنے کی سعادت عطا فرمائی اللہ کریم نے، اور دعا ہے باری علم ازل ہم سب کا مل بیٹھنا ذکر سننا سنانا اپنی بارگاہ حقیقت کو قبول فرمائے، روز محشر ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کرائے۔ خطابات ہو چکے ہیں، اللہ صاحب زادہ صاحب کا بھی خطاب ہو چکا۔ میں نے عرض کی تھی کہ مجھے جو ہے وہ یہ حکم نہ فرمایا جائے تاکہ جلد از جلد قوالی سٹارٹ ہو سکے، تو میں آپ میں اور قوالی میں قوال حضرات میں زیادہ دیر تک حائل نہیں رہوں گا۔ سامعین محترم، اللہ کریم نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ آیت کریمہ یہ جو ہے آپ نے مختلف علماء کرام سے، مشائخ اعظام سے بارہا مرتبہ سنی، اس کی تشریحات بھی سنی، تو میں چونکہ عشاق کا مجمع ہے تو بات بھی عشق والی کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا فرمائے اللہ کریم میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے، آمین۔ اللہ کریم نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جو میرے دوست ہوں گے، میرے ولی ہوں گے، ان کو نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب خوف اور غم کا تعلق انسان سے ہے، لیکن انسان کے اندر ایک چیز ہے خاص، اس سے ہے اس کا تعلق۔ خوف اور غم کا تعلق کس چیز سے ہے؟ دل سے۔ اور آج کی اس موضوع کی مناسبت سے جو آج یہ خاص دن ہے تو میں دل پر گفتگو کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ خوف بھی نہیں ہوگا اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ خوف اور غم کا تعلق کس چیز سے ہے؟ دل سے۔ اہل دل اس کو دل نہیں کہتے جو تڑپتا نہ ہو نبی کے لیے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ تو دل جو ہے یہ باری علم ازل نے کس لیے بنایا ہے؟ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، فرماتے کہ دل تین قسم کے ہیں۔ کتنے؟ ایک ہے قلب سلیم، دوسرا ہے قلب منیب، تیسرا ہے قلب شہید۔ قلب سلیم، قلب منیب اور قلب شہید، یہ دوہرا لینا ہے، قلب سلیم، قلب منیب، قلب شہید۔ قلب سلیم یہ ہے کہ وہ سلامتی کے ساتھ جیسے ہی اس دنیا میں آیا، جیسے مادرزاد ولی ہوتے ہیں تو اس کو کبھی کسی آلائش نے، کسی نفسانی خواہشات نے، کسی معاملات نے اپنے گھیرے میں نہیں لیا، وہ سلامتی کے ساتھ آیا اور سلامتی کے ساتھ ہی باری علم ازل کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ یہ قلب سلیم ہے۔ اور قلب منیب کیا ہے؟ جو آیا تو صحیح مگر کچھ لغزشوں میں پڑ گیا، غلطیوں میں پڑ گیا، پھر اپنی اصلاح کر کے باری علم ازل کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو یہ ہے قلب منیب۔ سب سے اعلیٰ درجہ ہے قلب شہید کا۔ یہ شہید سے مراد وہ مر جانا یا ختم ہونا نہیں ہے، شہید سے مراد مشاہدہ کرنا ہے،
یہ وہ دل ہے جو ہر لمحہ یار کا دیدار کرتا ہے. کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہوتا جس لمحے وہ اس کے دیدار سے اس کی نگاہیں خالی رہیں. تو سامعین محترم یہ، اور پھر جب دل میں خوف ہوتا ہے، دو چیزوں کا تعلق بڑا گہرا ہے. ایک دل، اور دل کی کیفیت معلوم دل سے نہیں ہوتی، دل کی کیفیت معلوم آنکھوں سے ہوتی ہے. سبحان دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے، دل کا اور نگاہ کا. لیکن جسے وہ ہے نا کہ مدت کے بعد اس نے سرے انجمن بطیل دیکھا نگاہ عام سے اور خاص کر دیا. مدت کے بعد اس نے سرے انجمن بطیل دیکھا نگاہ عام سے اور خاص کر دیا. اور یہ جو ہے ایک سلسلہ یہ چلتا ہے جب قلب کی پاکیزگی، نگاہ یار جسے آشنائے راز کرے. میں عرض کر رہا ہوں پھر قلب شہید ملتا کیسے ہے، اس مقام پر کیسے پہنچتا ہے، اپنی محنت نہیں ہوتی، وہ جو چن لیا جاتا ہے. نگاہ یار جسے آشنائے راز کرے، وہ کیوں نہ خوبی قسمت پہ اپنی ناز کرے. جسے نگاہ کیوں لیتی ہے، جس پر پڑ گئی، تو پھر یہ ہے کہ وہ دل تک چیر دیتی ہے، اندر تک اتر جاتی ہے. روشنیاں اس کے مرنے کے بعد قبر تک بھی اترتی ہیں، اور قبر میں باہر شاگردوں کو بھی نصیب ہوتی ہیں، باہر رشتہ داروں کو بھی نصیب ہوتی ہیں، کیونکہ اس کو نگاہ یار نے آشنائے راز کیا ہوتا ہے. تو سامعین محترم یہ ایسے چنے ہوئے دل ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ پھر وہ جو دل ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، یہ جو بیان کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا ایک گال میری یاد رکھائے، ہمت آئے سمجھو میں چلے کی تم نہ شبم شب فراقم، اے نہ سمجھنا کہ میں راتاں کو چلے کی تم جدائی دے وچ تے میں کوئی رنگ عطا تھے. نہ حدیث خواب گویم، اور نہ ہی میں نے خواب کی صورت میں کچھ دیکھا ہے تو میں آیا ہوں. میں کیا کرتا ہوں؟ انہوں نے کہا جی میں ایک کام کرتا ہوں. کیا ہے؟ جس کا دل شہید ہو جاتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا جی نہ تو میں راتوں کو چلے کیے ہیں، نہ حدیث خواب گویم، نہ تو جو خواب میں دیکھا ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں. تو کرتا کیا ہوں؟ انہوں نے کہا ہم آفتاب بینم، سبحان اللہ، ہم آفتاب بینم، یہ جی میں سورج تو آپ کو بلا حجاب نظر آنے نا میں ہی کو دیکھائیں گے. ہم آفتاب بینم، ہم آفتاب گویم، میں اسے دیکھ دیکھ کر پڑھ کر تمہیں بتاتا ہوں وہ یار یہ کہتا ہے. تو جو قاری صاحب فرما رہے تھے کہ وہ قرآن پڑھتے تھے، تو میرا وجدان کہتا ہے کہ یہ لوگ قرآن کے قاری ہوتے ہیں، لیکن کچھ اور قرآن ایک اور بھی سلسلہ ہے، بل فتوے نہ لگ میں سارے تھے. لیکن میں ایک عرض کر رہا ہوں کہ اشاق کی محفل ہے، کوئی ایک بندہ بھی لے گیا نا بات تو ہماری قبر ٹھنڈی ہو جائے گی. وہ قرآن ایک ہے، یہ بھی ہے، ایک اور بھی ہے. وہ کیا ہے کہ ہم تو قرآن کے حافظ ہیں، پڑھا کرتے ہیں، رخ محبوب انوکھا ہے یہ قرآن اپنا. ہم تو قرآن کے حافظ ہیں، پڑھا کرتے ہیں، رخ محبوب انوکھا ہے یہ قرآن اپنا. یہ لوگ، میرا ایمان کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے، جو قلب شہید کے مقام پر فائز ہوتا ہے وہ پھر قرآن صفوں کا نہیں پڑھتا، وہ دیدار والا قرآن پڑھ کر بولتا ہے وہ بیٹھا ہے سامنے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی. نہ شبم شب فراقم، مجھے یہ نہ سمجھنا کہ میں نے راتوں کو منزلیں یاد کی ہیں، نہ حدیث خواب گویم، نہ صفحے علیہ کلام پڑھیں. کیا ہوا ہے؟ ہم آفتاب بینم، میں نے دیکھا ہے وہ. ہم آفتاب گویم، ان جیسے سورج کو دیکھ کر ان کی کرنیں کتابوں پر لکھتے ہو، میں نے وہ رخ دیکھ کر اس کی آیتیں دل پر لکھی ہیں. سامعین محترم، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں اس بات
نہ شبم شب فراقم، میں نے رات کو اٹھ اٹھ کر کوئی چیلے نہیں کیے، میں نے وہ ریگ مال نہیں تھا کہ رگڑا ہے نہ شبم شب فراقم، نہ حدیث خواب گویم، اور نہ ہی میں نے کوئی خواب میں مجھے آ کر بشارت ملی ہے کہ ہاں یہ پڑھ لو یہ پڑھ لو، نہیں، ہم عین الیقین والے لوگ ہیں، دیکھ کر مانتے ہیں۔ دیکھ کر کیوں ماننا ہے؟ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں تو یقین کا ہے لیکن اطمینان قلبی تو ہوگا، مجھے دل کا اطمینان چاہیے۔ اور میں نے عرض کی مجھے قلب شہید ملے، قلب شہید جب ملا تو کیا ہوا؟ ہما آفتاب بینم، میں اس سورج کو تم نے پڑھا ہے، ہم نے دیکھا ہے۔ یہ میں ایک بات عرض کر دوں، میں بات ختم کرنے میں حکم ہوا، میں ایک بس 2 منٹ میں میری یہ عادت ہے میں زیادہ مائک سے چپکتا نہیں ہوں، بس گستاخی کی معذرت۔ تو اصل جو سلسلہ ہے میں انشاءاللہ اپنے قوال حضرات سے یہ توقع رکھوں گا کہ وہ اس محفل کو اس عروج کی طرف لے جائیں جو خواجگان چشت کا درہ امتیاز ہے۔ تو سامعین محترم، یہ جو سلسلہ ہے اس میں رنگ ہوتا ہے پہچان کا۔ خدا کا ایک بجھارت ہے جڑا بجھوے سے وہ پجھوے سے، بھئی جو بوجھ جائے گا وہ پہنچ جائے گا۔ تو بات ہے ساری پہچان کی، جس نے پہچان لیا وہ پار ہو گیا، جس نے نہیں پہچانا وہ میری طرح ادھر ہوتا پھرا، کوئی تک کام آگا نیتی گڑا ہے، بس نہیں، یہ بس ہے تو ساری پہچان کی بات۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی واز فرما رہے ہیں، بیان فرماتے ہوئے آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا لوگوں سن لو سارے، اور کہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرماتا ہے میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ سب سے بڑا گناہ باری لم یزل کی بارگاہ میں جو ہم لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، انسان ہے، اللہ نے خود فرمایا ان الانسان لفی خسر، یہ انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے، ہو جاتی ہیں، لیکن اس کی رحمت سے اگر مایوس ہو گئے یہ سب سے بڑا گناہ ہے، تم نے ظلم کر لیا ہے۔ سامعین محترم، انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، وہ باری لم یزل ایک نہ ایک دن دروازہ کھول دے گا۔ یہ بات ہو گئی، لوگوں نے واہ واہ کہی، سبحان اللہ کوئی نعرہ لگا، ایک بڈھی اماں بیٹھ گئی، انہیں پکڑ کے حسن بصری کو، اس نے کہا حسن مجھے یہ بتا ہوں رب دا دروازہ کی نہیں باندھی تھے؟ نہیں سمجھا، سبحان اللہ۔ آپ غش کھا کر گر پڑے، روتے ہوئے جب اٹھے نہ کہا اللہ سیاں اے بڈھی اماں تے کو میں کنے زیادہ جان دیے، یہ تجھے مجھ سے زیادہ پہچانتی ہے، اس نے تجھے پہچان لیا ہے۔ سامعین محترم، سفر سارا ہے پہچان کا۔ اللہ کریم ہمیں یہ جو قلب سمیم ابھی تک ہم نے سلامت لیا ہوا ہے نا، اللہ کریم اس کو رضا رضا فرمائے، کیونکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، یہ جو آئینہ ہے یہ ایسا ہے اگر اس کو تو شکستہ کر دے گا، توڑ دے گا، جو شکستہ ہو تو عزیز تر، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، جس نے آئینہ یہ بنایا ہے نا، یہ تو توڑے گا تو اس کا پسندیدہ بن جائے گا۔ میں تو کھڑی کھڑی آس لگائے، مہندی کجرا مانگ سجائے، اپنے پیا کی دیکھ صورتیا ہار گئی میں تن من، بس جب ہار گئی تب دل قلب شہید بنتا ہے، جب قلب شہید بن جائے تو مزارات پر ایسے انوار و تجلیات کی بارشیں ہوتی ہیں جیسے فدا حسین سید صاحب پر ہو رہی ہیں، اور اگر بارشیں نہ ہوتی تو میں اور آپ ان کی یاد میں آج یہاں جمع نہ ہوتے۔ تو دعا ہے اللہ کریم ہمیں قلب سمیم سے سفر کر کر قلب شہید کے مقام پر لے جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔